سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ 65 جی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم تحقیق جان چکے کہ جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت ہفتہ کے دن میں۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، لَهُمْ ان کو، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ ذلیل بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے، اور وما خلفہا جو اس کے بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، متقی کے لیے۔ ایک تو اس میں بنی اسرائیل کے اس واقعے کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو تورات میں حکم یہ ہوا تھا کہ ہفتہ کے دن میں آپ نے کچھ شکار نہیں کرنا۔ ان کا کھانا پینا گزر بسر زیادہ تر مچھلی کے شکار پر ہوتا تھا، اور مچھلی کا شکار بڑے وہ شوق سے کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو آزمائش کے طور پر، ایک امتحان کے طور پر ان کو حکم ہوا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، لہذا تم اس دن عبادت میں مشغول رہو، عبادت میں مشغول ہو کے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس میں پھر لوگوں نے کیا کیا کہ ہیلا بہانا، جیسے آج کل ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے تھے جنہوں نے صراحتاً انکار بھی کیا، صراحتاً اس حکم کو نہیں مانا اور ہفتے کے دن صراحتاً شکار کیا، اور بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے ہیلا بنایا، اپنی طرف سے ہیلا بنانے کی کوشش کی، یعنی یوں سمجھے کہ اپنے گمان کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ کرتے تھے کہ ہفتے کے دن قدرتی طور پر، آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پیدا ہوتی تھیں۔ تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ مچھلیاں جب چلی جاتی، انہوں نے ایک نہریں سے بنائی ہوئی تھی، وہ دریا اس طرح تھوڑی چھوٹی چھوٹی نہریں سے بنا لی، چھوٹی چھوٹی، اور جس طرح ہودی سی سمجھے اس کو چھوٹی سی بنا لی، ٹینکیاں سے سائڈ پر کھود کر۔ اب جب مچھلیاں ان میں چلی جاتی تو وہ کہتے ہیں آگے جو ہے نا بند لگا دیتے اس کے، پھر اتوار کے دن اس سے مچھلی نکال لیں گے۔ وہ کہتے تھے دیکھو ہم نے تو اتوار کے دن مچھلی شکار کی ہے، ہفتے کے دن تو ہم نے مچھلی کوئی نہیں پکڑی، ایسے کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں تو ہفتے کے دن کا ہی شکار کون تھا؟ وہ جو بند لگا رہے ہیں، مچھلی کو بند کر رہے ہیں ایک جگہ پر، قید کر رہے ہیں، پابند کر رہے ہیں، تو شکار تو حقیقت میں ہفتے کے دن پہ تھا۔ لیکن انہوں نے ایک قسم کا ہیلا کرتے تھے کہ یعنی ایک قسم کا یوں سمجھتے تھے کہ بس ہم اپنی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھی، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ غَيْرُ مُبِينٍ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنے نفس کو اپنا خدا مان لیتے نا، کہ جو دل میں آیا وہ کر دیا۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں، ہمارے ہاں بھی نماز کا موقع آ گیا، نماز کے موقع پر علم پھر پڑھ لیں گے، خیر ہے پھر پڑھ لیں گے، بہانے جی میں تو بیمار تھا جی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اللہ معاف کرے، آپ کی علم کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جن کا نماز کے متعلق یہ کہنا ہے کہ یہ الٹا کام کبھی ہم نے نہیں کیا، نعوذ باللہ سے، اس کی کیا ضرورت ہے؟
کیا کہ مسلمان اس حد تک پہنچ چکے ہیں. اور جب سابقہ قوم جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کسی قوم نے سرکشی پہ آئی ہے اللہ کا عذاب اس پر آیا. اور سرکشی کیا؟ حد سے تجاوز جب کی، اعتدوا من، حد سے تجاوز. تو پھر اللہ کا عذاب آیا. پھر اللہ کا عذاب ان پر کیا آیا؟ کَکُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قردہ بندر کو کہتے ہیں، خاسئین ذلیل، کا بندر بن جاؤ. سب بندر بن گئے، جس میں مبتلا تھے وہ سب بندر بن گئے. اس میں جو ہے نا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو یہ بات یہ بتلاتی ہے کہ سارے دو باتیں اس میں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سارے اس میں اس مچھلی کے شکار میں 100% سارے مشغول نہیں تھے. اگر سارے مشغول ہوتے تو بین یدیہا کا لفظ نہ آتا کہ جو دیکھ رہے تھے لوگ ان کے سامنے ان کو بندر بنایا گیا. ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور دوسری اسی ضمن میں پھر نافی طور پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سارے مشغول نہیں تھے اس مچھلی کے شکار میں تو پھر یہ بندر بننے کا حکم سب کے لیے بھی نہیں تھا. سب بھی بندر نہیں بنے تھے، جو اس شکار میں مشغول تھے وہی بندر بنے تھے، نافرمانی میں جو مشغول تھے وہی بندر بنے تھے. پھر یہاں پہ ایک شبہ عام طور پر پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آج کل بندر ہے نا یہ وہی بنی اسرائیل کی نسل سے اور وہی جینونی کی اولاد ہے یہ جو آج کل بندر ہے. یہ انتہائی جو ہے وہ ناسمجھی کی بات ہے اور بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وہ جو بنی اسرائیل کو بندر بنایا گیا تھا وہ عقل و شعور ان کے اندر موجود تھا، شکلیں تک ان کی بندر کی بن گئی تھی اور بول نہیں سکتے تھے. تو ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ چیختے چلاتے رہے. اور روایت میں آتا ہے کہ چیختے چلاتے چند دن وہ ہوئے، بعض رات میں 3 دن، بعض رات میں زیادہ دن. چیختے چلاتے ہوئے وہ مر گئے تھے اور سب کے سب ختم ہو گئے تھے. یہ آج جو بندر ہے، آج کل جو بندر موجود ہیں، یہ اپنی اللہ کی طرف سے قدرتی نسل موجود ہے، ایک مخلوق ہے اللہ کی. یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا وہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی اولاد چلی آ رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ نسل ہے. اور جو بنی اسرائیل تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے اور مر گئے تھے، چیختے چلاتے کچھ دنوں بعد وہ مر گئے تھے اور ان کی وہ ختم ہو گئے تھے. ایک تو یہ بات. دوسری کہ فجعلناها نکالا، یہ عبرت. کیا عبرت؟ لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس کا ترجمہ اس پر سمجھے. لما بین یدیہا، جو اس وقت لوگ موجود تھے نا جن پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، بندر وہ بنے، ان کے لیے بھی عبرت کہ دیکھو تم بھی اگر نافرمانی کرتے اور ان کے ساتھ تم بھی شامل ہوتے تمہیں بھی یہ بنایا جاتا. تم نے نافرمانی نہیں کی اس لیے تمہارے پر عذاب نازل نہیں ہوا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو تم پر بھی عذاب نازل ہوگا. پھر نبی علیہ السلام کی آج سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر اجتماعی عذاب بھی نازل ہوتا تھا، پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی. اس امت پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. یعنی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری ایک نسل ہی تباہ ہو گئی، پوری امت ہی ایک دم تباہ ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہاں چند لوگوں پر، چند لوگوں ان کی شکلیں بھی مصروف ہوں گی، جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ان پر عذاب بھی آئے گا. زمین بھی دسائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مکمل طور پر یہ امت تباہ نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، یا سب کی شکلیں مسخ نہیں ہوگی، یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو سرکشی کے اندر ہم بنی اسرائیل سے شاید کہیں زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. قوم عاد، قوم سمود سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا. ورنہ ان پر اگر پتھر نازل ہوئے تو ہم اس قابل ہیں، اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے ہم پر آگ بھی برسے تب بھی ہم اس کے قابل ہیں. یہ بھی کم عذاب ہے. تو اب اس سے خلاصی کیا ہے کہ ان واقعات سے ہم یہ واقعات جو قرآن کریم کے اندر بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا. جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ واقعات پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اپنا
تو ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہم پر بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ ہم پر بھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا نبی اسلام کے ساتھ کہ اجتماعی امت ہلاک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی طور پر تو کسی پر بھی عذاب آ سکتا ہے انفرادی۔ پھر ایک اور بات، ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ جو نیک کام صرف خود نیک کام کرنے سے خلاصی نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے خود، اور اس کا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا، اگر اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے پڑوسی پر دنیاوی طور پر کوئی عذاب آئے گا تو اس عذاب سے وہ نمازی پڑوسی بھی متاثر ہوگا۔ یہ دنیاوی لحاظ سے دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے۔ آخرت میں یہ ہے کہ آخرت تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر تو جو بے نمازی ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا تو بھگتے گا، اگر بغیر توبہ کے بغیر قضا کیے مر گیا، اور جو نمازی ہے وہ ظاہر سی بات ہے جنت میں جائے گا آخرت میں قرآن۔ لیکن دنیاوی طور پر وہ جو اس آزمائش آئے گی یا اس پر جو عذاب آئے گا اس سے یہ بھی متاثر ہوگا۔ اس لیے محدثین اکرام لکھتے ہیں، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو خود اپنے عمل پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے کہ بس میرا عمل میرے لیے کافی ہے، نہیں، نیک اعمال خود بھی کرنے چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ اس کے اندر جھوٹ کی عادت ہے اور وہ اپنی عادت یہ چھوڑوانا چاہتا ہے کہ میری عادت یہ ختم ہو جائے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بتلانا، جب بھی کوئی جھوٹ بولے اس کو ترغیب دے کہ دیکھو جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس سے زبان کا پاک ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، جھوٹ کے جو ہے نا وہ اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے پر، اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹے بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے یہ، تو کیا یہ ترغیب دیتا رہے گا تو سب سے قریب تو اس کا اپنا دل ہے، تو ایک نہ ایک دن یہ آئے گا کہ خود اس کا اپنا دل مان جائے گا اور خود یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا۔ اور ویسے بھی جھوٹ بھی ساری بنیادوں سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ آزاد نے واقعہ سنا ہوگا صحابی والا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا میں سارے گناہ اکٹھے نہیں چھوڑ سکتا، ہاں ایک بات گناہ بتلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مختصر مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں گناہ کی اجازت نہیں تمہیں دے سکتا، بہرحال فی الحال تم جھوٹ چھوڑ دو۔ تو جس گناہ کے پاس بھی جاتے کہاں جانے سے پہلے سوچ لیتے کہ بھی ہاں یہ گناہ کیا تو اس کی سزا بھی تو شریعت نے مقرر کی ہے، وہ ملے گی، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، پوچھا گیا ہے کیا ہے تو کہوں گا کیا ہے، اگر کر لیا تو، اور پھر سزا ملے گی، ایک ایک کر کے سب چھوڑ دیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں انسان کا نقصان ہے، اور جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے نافرمانی میں پھر اللہ کی پکڑ اس پر آتی ہے۔ اور پھر کہا کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے، واقعات ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں متقی لوگ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا تو پھر انسان کو اللہ کے احکامات پر چلنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اور ایمان کہتے بھی ایمان خوف اور یقین، امید اور خوف، ان دونوں کے درمیان کی چیز ایمان ہے۔ اگر سراسر خوف کر لیں تو پھر بھی انسان عمل چھوڑ دے گا۔ کیسے کہ انسان کو خوف ہو کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یار یہ تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں قبول ہوگی، میں تو نماز اس قابل ہی نہیں ہے کہ قبول ہو، تو جب اس قابل ہی نہیں ہے تو چلو پڑھو، عمل چھوڑ گیا۔ اور اگر سراسر امید ہو تو پھر بھی انسان عمل چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ کہے گا دیکھو اللہ رب العزت تو بغیر نماز کے بھی تو معاف کر سکتا ہے، تو اللہ ویسے بھی معاف کر دے گا، اس لیے نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، عمل پھر بھی چھوٹی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز کی، امید بھی ہو کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ اگرچہ 100% قابل تو نہیں ہے اس کے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیں گے، اور خوف بھی ہو کہ تاکہ میری نماز کے اندر بہتری آئے اور اس قابل بنتی چلی جائے کہ یہ نماز اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اس لیے آپ اس کو کہتے ہیں متقی، کہ اللہ سے ڈرنے والے، حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ یہ تھا عنایت کا مفہوم و مختصر خلاصہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جان چکے جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، حد سے تجاوز کی ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے ان کو کہا، لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے بنا دیا
اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، وما خلفہا جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت یہ ڈرنے والوں کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کا مفصل تذکرہ جو ہے سورہ اعراف میں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فانك انت خير الحافظين۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاک اللہ۔